خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی سورہ کی گہرائیوں میں اتریں گے جو شاید قرآن کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اسے دی اوپننگ یعنی آغاز بھی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی سورہ اپنے اندر اتنے گہرے معنی کیسے سمیٹے ہوئے ہے؟ چلیں آئیے مل کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ سے، جو قرآن کی تقریباً ہر سورہ سے پہلے آتی ہے۔ اور دیکھیے، یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بسم اللہ کہنا اصل میں ایک ٹون سیٹ کرتا ہے، ایک نیت باندھتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے، اسی کی برکت سے شروع ہو رہا ہے۔ تو بسم اللہ کے بعد دعا کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے، اور یہ حصہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم آخر مخاطب کس سے ہیں۔ یہ صرف نام لینے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ کی بنیادی صفات کو بیان کر کے ایک مضبوط بنیاد رکھی جاتی ہے تاکہ ہم اس ذات کی عظمت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ سب سے پہلی صفت رب العالمین، یعنی تمام جہانوں کا پروردگار۔ اور یہاں جہانوں سے مراد صرف ہماری یہ دنیا نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس میں وہ تمام ورلڈز شامل ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جو نظر نہیں آتے۔ یہ لفظ اس کی لامحدود، اس کی یونیورسل اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اصل میں یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز کا وجود اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد آتی ہے صفت الرحمن۔ یہ رحمت کی ایک ایسی قسم ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں یونیورسل ہے، انکنڈیشنل ہے۔ یہ تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے یا وہ اس کے مستحق ہیں بھی یا نہیں۔ یہ اللہ کی بے پناہ، اس کی وسیع و عریض رحمت کو دکھاتی ہے۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ الرحیم پھر الرحمن سے الگ کیسے ہے؟ دیکھیے، جہاں الرحمن ایک عام، ایک جنرل مرسی ہے، وہیں الرحیم ایک خاص، ایک اسپیسیفک رحمت ہے۔ یہ خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہے، اور اس سے اللہ اور اس کے ماننے والوں کے بیچ ایک بہت گہرا اور پرسنل کنیکشن ظاہر ہوتا ہے۔ حمد و ثنا کی اس سیکشن کی آخری صفت ہے مالک یوم الدین، یعنی جزا کے دن کا مالک۔ یہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کی یاد دلاتی ہے، اس کی الٹیمیٹ ڈیوائن اتھارٹی کی۔ یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ صرف مہربان ہی نہیں بلکہ وہ عادل بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ کی تعریف اور اس کی صفات بیان کرنے کے بعد سورہ ایک بہت ہی اہم موڑ لیتی ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ یہاں پر فوکس تعریف سے ہٹ کر سیدھا ایک ڈائریکٹ کنورزیشن اور کمٹمنٹ پر چلا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ دعا واقعی پرسنل ہو جاتی ہے۔ تو اس موقع پر ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے۔ جب اللہ کی عظمت اور رحمت کو اس طرح سے تسلیم کر لیا جائے تو اس کے بعد ایک نیچرل ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رد عمل کیا ہو؟ سورے کا اگلا حصہ ٹھیک اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ اور وہ جواب ہے اس آیت میں، جسے اس سورہ کا دل بھی کہا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ صرف عبادت کا اعلان نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹل ڈیپینڈنس کا، مکمل انحصار کا عہد ہے، ایک بہت پاورفل سٹیٹمنٹ کہ ہماری تمام عبادت کا مرکز اور ہماری تمام امیدوں کا آخری سہارا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس گہرے عہد کے بعد، اس کمٹمنٹ کے بعد دعا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اب جب کہ ہم نے اپنے تعلق کا، اپنے ریلیشن کا اعلان کر دیا ہے، تو اب ہم گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے ایک خاص درخواست کرتے ہیں۔ اور وہ درخواست بہت سادہ ہے لیکن اتنی ہی گہری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اور غور کریں، یہ کسی بھی راستے کی دعا نہیں ہے، بلکہ سیدھے راستے کی دعا ہے۔ ایک ایسا راستہ جو بالکل کلیئر ہو، درست ہو، اور بنا کسی ٹیڑھے پن کے سیدھا منزل تک لے جائے۔ یہ اصل میں زندگی میں مورل اور اسپریچول کلیئرٹی کی تلاش ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ دعا صرف سیدھا راستہ مانگنے پر نہیں رکتی، بلکہ یہ اس سے بھی آگے جا کر وضاحت کرتی ہے کہ کون سا راستہ چاہیے اور کن راستوں سے بچنا ہے۔ اور یہی وضاحت، یہی کلیریفیکیشن ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہاں سورہ بالکل واضح طور پر دو قسم کے راستوں میں فرق کرتی ہے۔ ایک طرف ہے سیدھا راستہ، جو ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک پازیٹیو ایگزامپل رکھتا ہے۔ دوسری طرف دعا ہے کہ ان لوگوں کے راستے سے بچایا جائے جن پر غضب ہوا یا جو راستے سے بھٹک گئے۔ یہ ایک وارننگ ہے۔ تو یہ جو کمپیریزن ہے نا،
یہ مطلوبہ راستے کی اہمیت کو اور بھی زیادہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ تو اس مختصر سی لیکن بہت ہی پاورفل دعا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ چلیں اس کے پورے سٹرکچر اور اس کے جو کی لیسنز ہیں ان کو آخر میں سمرائز کرتے ہیں۔ دیکھیں سورت فاتحہ کا پورا سفر، اس کی پوری جرنی 3 اہم حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ پہلا، اعتراف اور حمد، یعنی اللہ کی ذات کو پہچاننا۔ دوسرا، عہد اور پیمان، یعنی ایمان اور اس پر مکمل انحصار کا اعلان کرنا۔ اور تیسرا، دعا اور رہنمائی، یعنی صحیح راستے کو طلب کرنا۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتا ہے، پھر ایک پرسنل کمٹمنٹ تک جاتا ہے اور آخر میں ایک عاجزانہ دعا پر ختم ہوتا ہے۔ گویا یہ خالق اور مخلوق کے بیچ ایک مکمل گفتگو کا ایک کمپلیٹ کنورسیشن کا فریم ورک ہے۔ اور یہ پوری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ یہ جو ایک یونیورسل پیٹرن ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھا ہے نا، پہلے کسی کی عظمت کو تسلیم کرنا، پھر اس سے ایک کمٹمنٹ کرنا اور آخر میں اس سے گائیڈنس طلب کرنا۔ ذرا سوچئے یہ پیٹرن ہماری اپنی زندگیوں میں کہاں کہاں نظر آتا ہے؟ ہمارے رشتوں میں، ہمارے کیریئر میں، یا شاید ہماری پرسنل گروتھ میں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔